عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد، علام الغيوب وستار العيوب، خالق الخلق ومنزل القدر ومدبر الأمر، رب السماء والأرض والدنيا والآخرة، وارث العالمين وخير الفاتحين، الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله، تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته، وكر كل شيء قراره لهيبته. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو ولی ہے، حکیم ہے، صاحب قدرت ہے، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی علم کے ساتھ، اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اس نے کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد ان کو ہدایت عطا کی. ہدایت یعنی وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنے ہدف کو حاصل کریں، اپنے آپ کے اندر پائے جانے والے فائدوں کو دنیا تک پہنچائیں، اپنے آپ کو مفید بنائیں. یہ ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کی بھی ہدایت کا پورا ذمہ لے کر اس کو بھی باطنی طور پر بھی ہدایت دی ہے، ظاہری طور پر بھی ہدایت دی ہے. عقل دیا، شعور دیا، فطرت کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھیں، اور پھر اس کو ظاہری طور پر بھی انبیاء، رسول اور اولیاء کی طرف متوجہ کیا کہ جو اس انسان کو سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں، تاکہ یہ انسان دنیا کے جھنبیلوں میں کہیں گمراہ نہ ہو جائے. دنیا کی چمک، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت اس کی خدا کی محبت پہ غالب نہ آ جائے. لہٰذا یہ اپنی ہدایت کو استعمال کرتا رہے، دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے. یہ ہے انسان کے لیے ایک وہ پیغام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام ہدایت میں رکھا ہے. تمام درود و سلام ہو ان انبیاء پر، ختم المرسلین، اور جو ان تمام کے سردار ہیں، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے جو خلفاء ہیں، جو ان کے پیچھے آنے والے ان کے وارثین ہیں، جو ان کے پیچھے آنے والے ائمۃ الہدیٰ ہیں، ان پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ جو دنیا کی ہدایت کے لیے بہترین جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، اور صحیح جو سنت پیغمبر ہے، پیغام پیغمبر ہے، جو پیغام پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کا جو مشن ہے اس کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں، اور دنیا کے یہ سارے کے سارے لوگ اس ہدایت کے سرچشموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان تمام ذوات مقدسہ پر کہ جو ائمۃ المسلمین ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی، جو اپنی سیرت میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں بالکل نبی کی مانند تھے. وہی پیغام نبی، وہی جو ہے وہ شریعت پیغمبر کو دنیا تک پہنچانے والے، نہ صرف پہنچانے والے بلکہ اس کی حفاظت اپنی جان و مال سے بھی بڑھ کر کرنے والی ذوات مقدسہ تھیں. درود و سلام ہو ان تمام پر. آج کل کا جو ہمارا یہ دن جا رہے ہیں محرم الحرام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں تک پھر یہ 25 محرم، جو اس کے اندر مشہور ہے کہ ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین الزین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے. اور آپ وہی گواہ تھے جو کربلا میں موجود تھے، اور ان چند غازیوں میں سے تھے جو کربلا میں زندہ بچ گئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو کربلا میں آئے، حاضر ہوئے، اپنی کوشش بھی کی. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے باقاعدہ کوشش بھی کی کہ آپ نے وہاں پر
جو ہے وہ جا کر معاملات کو دیکھیں بھی، لیکن بہرحال بیماری کا غلبہ، اور اسی طرح سے اور بھی غازی تھے، یعنی کہ وہ گئے، انہوں نے جنگ لڑی لیکن زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے پھر ان کو قتل نہیں کیا گیا اور وہ زندہ سلامت واپس آ گئے۔ ان میں بڑی نامور شخصیت اور بھی ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے، جناب کبریٰ کے شوہر جناب حسن مثنیٰ ان کا نام ہے، جن سے آج کل حسنی سادات کا سلسلہ نسب چل رہا ہے۔ وہ شخصیت بھی تھیں جنہوں نے جو ہے وہ کربلا میں شرکت کی، لیکن آپ چونکہ اس وقت کے حساب سے آپ نے اس طرح کے معاملات کو دیکھا اور کربلا کی بڑی صعوبتوں کو جھیلا، اور آپ علیہ السلام کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں تو تقریباً اپنے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جو 40 ہجری میں ہوئی تھی، اس سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی 38 ہجری میں 4 شعبان کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یعنی 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تقریباً یوں سمجھیں 40 ہجری سے لے کر پھر جو ہے وہ 61 ہجری تک 22 سال تقریباً اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب شہر بانو تھا، جو کہ ایک بہت ہی بہترین قسم کی خاتون تھیں، اور اس حوالے سے بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی امام حسین علیہ السلام سے جو شادی ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائی، اور یہ پھر سلسلہ چلتے چلتے اگر آپ کے دیکھا جائے تو تقریباً جا کر 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، 25 محرم 95 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس حوالے سے دیکھیں تو تقریباً آپ نے اپنی زندگی میں 9 قسم کے جو ہے وہ بنو امیہ کے خلفاء کو دیکھا، جو آپ کی زندگی میں موجود رہے، اور وہ مختلف جو ہے وہ حکومتیں کرتے رہے، اور جو ہے وہ ہشام ابن عبد المالک کے دور میں آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، جب آپ کی عمر مبارک جو تقریباً 57 برس بنتی ہے۔ آپ کی زندگی کا تو تقریباً آپ کر سکتے ہیں جو دور امامت رہا ہے، وہ تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں 37 سال تقریباً آپ جو ہے وہ دنیا میں اپنے بابا کی شہادت کے بعد 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک تقریباً آپ کی یہ بھی زندگی رہی ہے۔ اس میں آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی علم سے لوگوں کو اہل بیت کے علوم سے منور کیا، اہل بیت کا علم عطا کیا۔ وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا اہل بیت کے خلاف، اور ان کے جو ہے وہ ممبروں پہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دی جا رہی تھیں، تو آپ نے اپنی سیرت سے دنیا کو بتایا کہ میں صحیح معنوں میں آل نبی ہوں اور آل نبی کا وارث ہوں، اور اخلاق نبی کیا ہے وہ مجھ سے سیکھو۔ لہٰذا ہمارے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا سب سے بڑا تحفہ، جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ وہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ جس میں ہم سب مسلمانوں کے عقائد کے مسئلے، دنیا کے مسئلے، آخرت کے مسئلے، اخلاق کے مسئلے، علم کے مسئلے، والدین کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، سب مسائل کا حل اس کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کی شکل میں بتایا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں رب سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے، ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے، یہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے سکھایا۔ اور دعا کے بارے میں اتنا خزانہ جو ہمیں ملتا ہے، اس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کو۔ اور ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو سلیقہ دیکھیں دعا کے حوالے سے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ علیہ السلام کا دور اتنا سخت تھا کہ آپ دعاؤں کے اندر جب عظمت اہل بیت جب بتاتے تھے تو آپ نے یہ عظمت اہل بیت بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ میں تبلیغات بھی دعاؤں کی شکل میں آپ کرتے رہے۔ اور آپ نے اپنے کتنے بھی بنی ہاشم کے نوجوان تھے، احباب تھے، جتنے بھی اپنے اقربا تھے، محبین تھے، چاہنے والے تھے، صحابہ تھے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتایا کہ آل نبی کا پیغام کیا ہے۔
دعا کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو، حاضرین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا اللہ سے رشتہ کیسا ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہے جیسے کوئی بندہ خوفناک بلا سے ڈر جائے، مصیبت سے ڈر جائے، نہیں نہیں نہیں۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں احساس عظمت پروردگار پیدا کرو، اپنے دل میں قدر پیدا کرو اپنے اس رشتے کی جو اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا خالق اور مخلوق ہونے کا رشتہ بنایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتایا، امام فرماتے ہیں کہ دعا وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ایک انسان کے پائے جانے والی عبادت کی جو روح ہے، روح اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ جو عبادتیں ہم ساری کرتے ہیں اس کا اگر مغز، اس کی اگر روح، اس کی اگر اسپرٹ، اس کا اگر اصل دیکھنی ہے، مخ العبادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کی جو روح ہے وہ دعا ہے۔ آپ بھی جب نماز پڑھتے ہوں اور کہتے ہیں کہ افضل ترین وقت دعا کی قبولیت کا یہی نماز ہے، جب انسان کوئی نماز واجب ادا کر رہا ہو، آپ جب دعائے قنوت پڑھیں، جب آپ سجدے میں جائیں، جب آپ رکوع میں جائیں، ٹھیک ہے نا، اس ہر وقت آپ دعا کریں، دل میں دعا کریں۔ اگر اردو عربی میں نہیں بھی آتی تو دل میں آپ جو مانگنا چاہیں اپنی زبان میں مانگیں۔ واجب نماز میں جب وہ عربی پڑھنا ضروری ہوتا ہے، مستحب نماز میں کوئی بھی آپ لینگویج کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، لیکن واجب میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں۔ چلے عربی نہیں آتی، دل میں تو جو چاہیں مانگ سکتے ہیں آپ، لفظ ادا نہ بھی کریں آپ اردو کے۔ لہذا وہ نماز کہ جس کے اندر دعا ہی دعا ہو، وہ نماز کی قبولیت کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا کے آداب پھر ہمیں بتائے گئے نا کہ دعا کس طرح سے، کہا اللہ سے مانگیے، اللہ کو مخاطب ہونا ہے ہمیں۔ ہاں، پھر کیا کرتے تھے دعا کی قبولیت کے لیے، ہمیں بتایا کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ کہا کہ وہ دعا کہ جس کی ابتدا میں محمد و آل محمد پہ درود پڑھا جائے اور اس کے انتہا میں بھی، جس کے آخر میں بھی صلوات اور محمد و آل محمد پہ درود پڑھا جائے، اس دعا کی قبولیت میں 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس کے رد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات بڑی بلند ہے کہ وہ دو دعاؤں کو قبول کرے اور درمیان والی دعا کو چھوڑ دے۔ صلوات تو اللہ قبول ہی کرتا ہے، ہر وقت صلوات، اور جو صاحبہ سجادیہ آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے۔ آپ جو آپ کو روزانہ کے مسائل ہیں، مصیبت کی دعا ہے، بیماری کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، شکر کی دعا ہے، کوئی غربت آ گئی اس کی دعا ہے، قرض اتارنے کی دعا ہے، علم حاصل کرنے کی دعا ہے، والدین کے لیے بچوں کی دعا ہے، بچوں کے لیے والدین کی دعا ہے، جمعے کے دن کی دعا ہے، عید کے دن کی دعا ہے، 44 مستند دعائیں موجود ہیں، 44 دعائیں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آپ اس کا اسلوب دیکھیں، طریقہ دیکھیں، صلوات سے دعا کی ابتدا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو ہے وہ دعا کی ابتدا ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پہلی دعا اٹھا کے دیکھیں الحمدللہ الذی، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ کی حمد و ثنا سے آپ دعا کا آغاز کریں۔ اے پروردگار تو سبحان ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن مجید میں کتنی دعائیں ہمیں مخاطب بتاتی ہیں کہ ہم اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجیں۔ یہ امام زین العابدین کا اسلوب ہے۔ سیف سجادیہ کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں بار بار صلوات نہ پڑھی گئی ہو، اور اس کو نقل کرنے والے اہل سنت بھی ہیں، ان دعاؤں کو نقل کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے یہ ہے عظمت اہل بیت، جو انسان کی قبولیت کی ضمانت ملتی ہے، اور یہ اسلوب امام زین العابدین تھا۔ لیکن مانگو اللہ سے واسطہ اور صدقہ دو محمد و آل محمد کا، اس لیے کہ محمد و آل محمد ہمارے شفیع ہیں، یہ ہماری شفاعت اللہ کے حضور میں فرماتے ہیں اور فرمائیں گے۔ دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے۔ جو بجا امام زین العابدین نے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا
انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت الرازق وانا المرزوق۔ اہل بیت بتا رہے ہیں، اہل بیت بتا رہے ہیں ہمیں کہ مالک خالق تو ہے، ہم مرزوق ہیں، تو ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے مربوب ہیں۔ جب اہل بیت یہ درس دے رہے ہوں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اہل بیت کو خدا بنانے والے؟ یہ تو کفری عقیدہ ہے، اور ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے، چونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اہل بیت کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا بات وہی ہوگی جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اور صحیفہ سجادیہ اتنی بڑی سند ہے جو قرآن کے عین مطابق اس کی جو ہے وہ ساری دعائیں موجود ہیں، قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ اب کوئی بندہ اپنی دعائیں گھڑتا رہے، بناتا رہے، تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ ہم تو وہ دعا مانگیں گے جو ہمارے امام نے مانگی اور ہمیں بتایا کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ صحیفہ سجادیہ آپ کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے۔ ہر مومن، ہر مسلمان، میں کہتا ہوں ہر مسلمان محب اہل بیت کے گھر میں جہاں پہ قرآن موجود ہو، وہیں پر صحیفہ سجادیہ بھی رکھیے اپنے پاس۔ آپ کے مسائل کا حل دعاؤں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعا کیا ہے؟ مومن کا صلاح المومن کہا گیا ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے جس سے وہ لڑتا ہے۔ دیکھیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ بیٹا مانگتے رہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کے جناب اسحاق کی بشارت ہوئی آپ کو، جا کر آخری عمر میں، اور جناب سارہ ہنسنے لگ گئیں، حتیٰ منہ پہ بھی آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ دے مارا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہیں۔ کہا کہ جب اللہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ اللہ جہاں سے چاہے مرضی وہ اپنا عطا کر دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو یہ جب ان کو کہا گیا، اب خود اندازہ لگائیے بڑھاپے میں جا کے ان کو اللہ نے بیٹا۔ تو دعا مانگتے 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 یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے ابھی دعا مانگی تو قبول کیوں نہیں ہوئی، قبول ہو جاتی ہے، اللہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، لیکن اس دعا کی جو مانگی گئی چیز ہے اس میں آپ کے لیے کتنا فائدہ ہے، نہیں فائدہ، یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ آپ کو کب وہ چیز دینی ہے، اس کا اثر آپ پہ کب ہونا ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے سامنے جب بھی ہم دعائیں مانگتے رہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول ہوگی لہٰذا ہم جب وہ یہ ہوگا، نہیں، دعا کی قبولیت اور نہ قبولیت ہونا کسی کی حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کے لیے عطا کرتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو اس کو عطا کر دیتا ہے اس کی مصلحت کے مطابق۔ جناب میں نے ایسے آپ کو عرض کیا، جناب زکریا کتنے عرصے تک مانگتے رہے اللہ سے کہ مجھے بیٹا عطا کر، اور اتنا صالح بیٹا عطا کر کے جو مجھے نیک ہو، جو میرا صالح بیٹا ہو، میرے بعد میرے لیے کام کرے، لیکن اللہ نے آخری عمر میں ان کو بیٹا عطا کیا اور ان کی دعا سن لی۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دعا ہے دستک، دعا ہے کسی کے دروازے کھٹکھٹانا، اور کھٹکھٹاتا وہی ہو جس کو یقین ہو کہ دروازے کے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ اللہ پہ یقین ہے تو پھر کھٹکھٹاتے رہو، پھر کہتے رہو، پھر مانگتے رہو۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہارا مانگنا پسند ہے، اور اپنے حبیب سے کہا تھا کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ یہ مجھ سے دعا مانگے، ادعونی استجب لکم، یہ مجھ سے مانگے میں ان کو بتاؤں، میں ان کو جواب دوں، میں ان کو۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو مانگنے پہ زیادہ خوش ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اکڑ شکڑ نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ طریقہ سلیقہ ہمیں بتایا کس نے؟ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔